ہم نے ان کی حکومت بھی دیکھ لی ہے اور ہم نے مسلمانوں کی حکومت بھی دیکھی ہے. تو اگر خطے میں امن چاہیے تو حکومت مسلمانوں کی ہوگی, کیونکہ ہم نے 1000 سال حکومت کر کے ثابت کر دیا ہے ان کی حکومت میں مسلمان نہیں رہ سکتے. یقیناً اگر یہ سنسیئر ہیں اس بات میں کہ امن چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں, تو دوبارہ مل جائے ہمارے ساتھ. ہم اس بڑے خطے کا نام مسلمان پاکستان رکھیں گے, ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز آیا کرے گی ریڈیو سے, اینڈ دین وی ول لیو ان پیس, اس سے پہلے نہیں. جی ویورز, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ایسن سے سر, آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان 1986 وی ہیڈ آل دی ریسورسز, اور ہم لوگ کافی حد تک پریپیئرڈ تھے, اور ہم لوگ پورے ہم پورے طریقے سے پریپیئرڈ تھے 1986 میں ایز اے نیوکلیر پاور, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے انڈیا سے پہلے اپنے ایکسپلوژنس کیوں نہیں کیے؟ ہم لوگوں نے ان کا ویٹ کیوں کیا کہ وہ کریں اور پھر ہم لوگ اس کا کریں, اس کے بعد ریئیکٹ کریں؟ ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور پوری دنیا ہمیں شکار کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں بڑا محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے اس دنیا میں. 1986 میں ہم اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جنرل ضیاء کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ وی آر اونلی ون اسکرو ڈرائیور اوے فرام اے نیوکلیئر ویپن. الحمدللہ وی ور دیر, وی ہیڈ ڈن اٹ. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی. سوویٹس افغانستان میں تھے, پاکستان امریکہ کا الائی تھا, امریکنز ہمارے ساتھ شامل تھے روسیوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے, اور امریکن پریزیڈنٹ ہر سال ایک سرٹیفکیٹ دیا کرتا تھا پاکستان کو کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے بغیر وہ ہمیں امداد دے ہی نہیں سکتے تھے, اس سرٹیفکیٹ کے بغیر ہمیں ویپنز مل ہی نہیں سکتے تھے. تو ہم بھی ان کو بیوقوف بنا رہے تھے, ویپنز بھی پہ بھی کام کر رہے تھے, ان سے امداد بھی لے رہے تھے, روس کو بھی مار رہے تھے, اپنی ملٹری بھی ری آرگنائز کر رہے تھے, افغانستان بھی سیکیور کر رہے تھے. سو وی ور پلئنگ آن آل فرنٹس. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی خام خواہ اپنے سارے کارڈ سپیل کر دیں. اس وقت انڈیا بھی دبا ہوا تھا اس وقت ہمارے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ملٹری ایکسرسائز بڑی اٹیمپٹ کی 84 میں, وہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر آئے. اس سکھوں کی موومنٹ چل رہی تھی, نہیں انڈیا کو تو ہم نے بالکل قابو میں کیا ہوا تھا, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. انڈیا بالکل ہمارے سامنے دبا ہوا تھا اس وقت. ہمیں 98 میں جب انڈیا نے پہلے ایکسپلوژنس کر لیے اور اس کی زبان بھی بدل گئی, اس کا لہجہ بدل گیا, یہ وہ وقت تھا کہ ہمیں منہ توڑ جواب دینا تھا. اینڈ سو وی ڈیڈ. جی اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. فیصل سے سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ لاس آف ٹائمز جنرلی ہم سنتے ہیں مختلف سورسز سے کہ بھئی پاکستان ایسا ملک ہے جو ایک سوئی تک نہیں بنا سکتا, اس نے ایٹم بم کس طرح بنایا ہے. کیا واقعی ہم نے ایٹم بم بنایا ہے یا ہم نے ساؤتھ کوریا یا چائنا سے لیا ہے؟ یہ بات ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ناقابل یقین ہے کہ ہم نے یہ ویپن سسٹمز کس طرح بنا لیے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا, اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یس وی ڈیڈ اٹ آور سیلفز. اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ایسا ناممکن کام تھا. یہ دیکھیے دنیا میں کوئی ہمیں ٹیکنالوجی تو دے نہیں رہا تھا, مغرب نے تو دینی نہیں تھی, دوسرے تمام ممالک بھی ہم کو ٹیکنالوجی دیتے خوف کھاتے تھے. ہم نے جو بچے اپنے پوری دنیا میں پھیلائے, یعنی اتنا ناممکن کام تھا یہ کہ کہیں سے ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی لی, کہیں سے ہم نے رشین ٹیکنالوجی لی, کہیں سے ہم نے امریکن ٹیکنالوجی لی, کہیں سے ہم نے یورپین ٹیکنالوجی لی, کہیں سے ہالینڈ سے ٹیکنالوجی آئی ہمارے پاس, کچھ ہم نے لوکل بنائی, پھر ان کے انٹرفیسز بنائے, پھر مختلف سسٹمز کو ہم نے جوڑ کر ایک پروسیسنگ پلانٹ بنایا, سینٹریفیوجز بنائے, اس کے بعد ویپن گریڈ یورینیم میں اس کو پروسیس کیا, پھر اس کے بعد وار ہیڈز بنائے. یہ اتنا ناممکن کام تھا کہ خود ہمارے سائنسدان جو اس پہ کام کر رہے تھے, یقین کیجئے ان کو نہیں پتا تھا کہ اینڈ پروڈکٹ جو بنے گی وہ کام بھی کرے گی یا نہیں. یہ ہماری نیشن کے 20 سال کے اربوں روپے اور اب 20 سال کی محنت اور سینکڑوں لوگوں کا خون اور محنت اس پہ ضائع جائے گی یا پروڈکٹ نکلے گی. آخری وقت تک دے ور ناٹ شیور. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 ہمارے لیے راستے کھولنا شروع کیے, غائبانہ معجزانہ راستے کھولے جیسے ہم بتا رہے ہیں. یعنی ایک واقعہ ہم آپ کو صرف کوٹ کریں گے چھوٹا سا, کہ آر سائنٹسٹ ور اسٹک, ہمیں کچھ فارمولاز چاہیے تھے, کچھ ایکویشنز چاہیے تھی جو ہم سے ریزالو نہیں ہو رہی تھی, اور امریکنز ہمارے خلاف کیس بلڈ کر کے لائے ہوئے تھے کہ تم لوگ نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس, اور ہماری گورنمنٹ کو انہوں نے ثبوت پیش کیے. اور وہ جو فولڈر امریکنز نے دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ تم لوگ یہ کر چکے ہو, یہ کر چکے ہو, یہ کر چکے ہو اور یہ کر چکے ہو, اس میں انہوں نے وہ ایکویشنز اور فارمولاز لکھے ہوئے تھے جن کی ہمیں ضرورت تھی. ہمارے سائنسدانوں نے وہ دیکھے, ان کو کاپی کیا اور ان کو واپس کر دیا کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس میں سے. اینڈ وی وینٹ بیک اینڈ وی کمپلیٹڈ آور ایکویشنز. یقین کیجئے لوگ رات کو سوتے تھے اور خواب میں ایکویشنز آتی تھی انہیں, یعنی the scientists who have done this پھنسے ہوئے ہوتے تھے, they did not know how to do this, اور بلاکڈ ہو جاتا تھا, بالکل راستے بند ہو جاتے تھے, ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب نہیں موو کر سکتے ہم آگے. اور کہیں سے ایکویشنز مل جاتی تھی, کہیں سے پارٹس آ جاتے تھے, کہیں سے ریسورسز آ جاتے تھے, کہیں سے پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے. کس طرح یہ سسٹم بنا ہے
آپ ان لوگوں سے جو اس میں انوالوڈ ہیں ذرا پوچھیے تو صحیح. میں نے کہا نا یہ تاریخ ابھی لکھی نہیں گئی ہے, انشاءاللہ شاید کسی وقت مستقبل قریب میں لکھی چلی جائے. تو یہ اتنی بڑی ہیروئزم کی داستان ہے, اتنی شہادتیں ہیں اس میں, اتنی قربانیاں ہیں اس میں. دیکھیے یہ سارا معاملہ سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور غیرت کا تھا. آپ کو غیرت کی مثال اگر ہم آج کے دور میں دیں تو سپاہی مقبول حسین کو دیکھیے, جو 1965 میں جنگ میں انڈیا گیا تھا اور پکڑا گیا اور 40 سال وہاں عذاب کھاتا رہا انڈینز کا. اس کی زبان کاٹ دی گئی صرف اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان زندہ باد. ہم ان کے دہشت گردوں کو ہار پہنا کے بھیجتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کی لاشیں روز بھیج رہے ہیں. یہ دشمن ہے ہمارا, یہ کیریکٹر ہے اس کا. اور یہ دیوانگی اس کی ہم دیکھ چکے تھے تاریخ میں, جو ہمارے ساتھ وہ کرتا چلا ہے. 71 میں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا, دیکھیے یہ 71 کے بعد کا ٹائم ہے جب نے ویپنز پہ کام کرنا شروع کیا تھا. ہماری قوم کے بچوں کا جوش دیکھنے والا تھا. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے جب وہ ایکویجنس پہ کام کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ 71 کو بھولے نہیں تھے. بائی گاڈ ہم آج بھی نہیں بھولیں. وی ول ٹیک اے ریونج فار دس. ہم نہ گجرات کے مسلمانوں کو بھولیں, نہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھولیں, نہ 71 کو بھولیں. یہ بنیا بھول جائے کہ ہم بھول گئے, ہم نہیں بھولیں. سو دیٹ واز دا ڈرائیونگ فورس. اس نے ہمیں چلایا تھا. یہ دیوانگی تھی, یہ جنون تھا, یہ جوش تھا. یہ تنخواہ نہیں تھی, یہ نوکری نہیں تھی جو لوگوں نے کی اٹامک انرجی کمیشن میں اور کہوٹا پلانٹ پہ, اور ہمارے سائنسدانوں اور ہمارے سولجرز نے. They did this. یہ عشق تھا, یہ جنون تھا, اور اللہ نے پھر احسان کیا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. علی سے. سر جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے والے پہلے جرمنس, ان کے بعد امریکنز نے ان سے یہ پورا چرایا, اور یہ پھیلتے پھیلتے ابھی رشیا ہے, فرانس ہے, چائنا ہے, یہ سب نیوکلیر پاورز ہیں. اب یہی جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپئن کہتے ہیں اور جنہوں نے اتنا خون خرابہ کیا, ہیروشیما ناگاساکی, وہ اپنے بم گرائے, سر یہ بھی پاکستان پہ آ گئے ہیں کہ یہ ہم لوگ پورا وہ کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ پھیلا رہے ہیں سارا ہے. سر یہ بات کہاں تک سچ ہے, اور کیا ہمیں اتنا پوٹینشیل نہیں کہ ہمیں سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علی, جیسے بات ہم نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کے دل اور روح کو کھٹکتا ہے, یہ برداشت نہیں کر سکتے ہم کو. اور ان کا اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو لے لیا جائے, ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو تباہ کر دیا جائے, یا اس کو جس کو یہ کہتے ہیں سیکیور کر دیا جائے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. بائی گاڈ انشاءاللہ یہ کر نہیں سکیں گے, لیکن ارادہ ان کا یہی ہے. پہلے انہوں نے جب ہم بنا رہے تھے تو تباہ کرنے کی کوشش کی, اب یہ ان کو لینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو ماحول بناتے ہیں, یہ جو میڈیا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان اپنے ہتھیاروں کو قابو نہیں رکھ سکتا, پاکستان کے یہ ہتھیار خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں.